ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 7 का आयत नंबर 13 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। पहला सवाल है, गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात में कब नरमी बरती जा सकती है और किन हालात में ये ममनू है। दूसरा सवाल है, क्या मुसलमान ख़वातीन को गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने की इजाज़त है और इस बारे में क्या अहकामात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअ्मिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्न अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्न फ़इन अलिमतुमूहुन्न मुअ्मिनातिन फला तर्जिऊहुन्न इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्न हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्न व आतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाहा अलैकुम अन तंकिहूहुन्न इज़ा आतैतुमूहुन्न उजूरहुन्न वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफ़िरि वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइन फ़ातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ारि फ़आक़बतुम फ़आतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिथल मा अनफ़क़ू वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शैअन वला यस्रिक़न वला यज़नीन वला यक़तुल्न औलादहुन्न वला यअतीन बिबुहतान यफ्तरीनहु बैन أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ امید ہے کہ اللہ کر دے تم میں اور جو دشمن ہیں تمہارے دوستی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تم سے لڑے نہیں دین کے معاملے میں اور نکالا نہیں تمہیں تمہارے گھروں سے کہ ان سے تم بھلائی کرو اور انصاف کا سلوک کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تو منع کرتا ہے تمہیں ان سے جو لڑے تم سے دین کے معاملے میں اور پھر نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں، یہ کہ ان سے تم دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی گناہگار ہوگا۔ اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کا امتحان لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت لوٹاؤ انہیں کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کے لیے، اور دے دو ان کافروں کو جو کچھ ان کا خرچ کیا ہوا تھا، اور گناہ نہیں تمہارے لیے کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب تم دو ان کو ان کا مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں کافر عورتوں کی ناموس کو، اور تم مانگ لو جو کچھ تم نے خرچ کیا، اور کافر وہ چیز مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تم میں کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف، پھر نوبت تمہاری مہر دینے کی آئے تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئے آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو، اور چوری نہ کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی بہتان اولاد کے لیے نہیں لائیں گی باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی بھلے کام میں، تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور وہ آخرت سے آس توڑ چکے ہیں جیسے انہوں نے توڑی تھی کفار نے اپنی آس قبر والوں سے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے حوالے 8 اور 9 میں یہ سوال ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات میں کب نرمی برتی جا سکتی ہے اور کن حالات میں یہ ممنوع ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ وہ غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں نہ ہوں اور مسلمانوں کے حقوق انہوں نے سلب نہ کیے ہوں۔ آج کے دور میں جہاں مسلمان مختلف معاشروں میں غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ امن اور عدل کے ساتھ رہتے رہیں تو ان کے ساتھ بھی نرمی اور انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ البتہ جو غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دوستی کا
اور محبت کا رشتہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ مسلمانوں کو ہر حال میں انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں۔ البتہ اگر غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہوں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں تو ان سے دوستی کا رشتہ قائم کرنا منع ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے، کیا مسلمان خواتین کو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے اور اس بارے میں کیا احکام ہیں؟ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کی غیر مسلم مردوں سے اجازت کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان عورت دارالکفر سے دارالاسلام ہجرت کر کے آئے تو اس کی شادی غیر مسلم مرد سے برقرار نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس مسلمان عورت کے مہر کو واپس کر دیں۔ آج کے دور میں جب مسلمان خواتین غیر مسلم معاشرے میں رہتی ہیں، اس حکم کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ مسلمان خواتین کو اسلام کے احکامات کی روشنی میں اپنی ازدواجی زندگی کو ترتیب دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے اسلام کے کیا احکامات ہیں تاکہ ان کا دین اور ایمان محفوظ رہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون تتکافأ دماؤہم ویسعى بذمتہم ادناہم ویردہم علی اقصاہم وہم ید علی من سواہم۔ مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہیں، ان کے خون کی حرمت برابر ہے اور وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اور وہ سب غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ مسلمان عورت کی عزت اور دین کی حفاظت ضروری ہے، اسے غیر مسلموں سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کو استوار کریں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔